بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز مکرم محتشم برادرم عزیزم امین ناظم اعلیٰ صوبہ سندھ حضرت جناب صوفی یحییٰ قادری، محترم مکرم محتشم سنگر ڈویژن کے امیر محمد حسن خان صاحب، محترم مکرم محتشم سرپرستی اعلیٰ سنگر ڈویژن علامہ سمر حسینی صاحب، محترم مکرم محتشم شمالی زونل سندھ سرپرستی اعلیٰ پیر محمد علی جان مجددی صاحب، محترم مکرم امیر علامہ عارف عرفانی صاحب، اور اس کے علاوہ ضلعی امیر ساجد علی صاحب، ناظم اعلیٰ جلیل حیدر صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز متعدد علماء کرام، مشائخ عظام، پیران عظام، پٹھان میں موجود میرے نبی کے دیوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والوں مسلمانوں، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان، محبین، عوامل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے احساس ہے کہ کچھ وقت زیادہ ہے، ہمارے کراچی کے لحاظ سے تو وقت شروع ہوا ہے، ہمارے یہاں وقت ابھی شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر 12 بجے بھی کبھی تلاوت شروع ہوتی ہے، پھر لوگ آتے ہیں، تو ہر جگہ کا اپنا ماحول، اپنا طریقہ کار، مگر آپ تو مغرب سے آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی محبت آپ کی، مگر آپ کی محبت ہمیں بھی کھینچ کے یہاں لے کے آ گئے، تو پھر یقیناً جب محبت کا سودا ہو تو دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ پھر وہ ناکامی ہوتی ہے، تو سلام کا جواب آپ نے دیا ہوگا، سب نے دیا ہوگا یقیناً، جب سب نے سنا سب نے جواب بھی دیا ہوگا، مگر تحریک کا ایک مزاج بنا کہ ہم کسی بھی چیز کا جب جواب دیتے ہیں تو بلند آواز سے دیتے ہیں، نہیں سمجھے؟ میرے قائد نے ہمیں ابھی وہ جو امن کا درس اور وہ جو غیرت کا جو درس اور اس کو یوں چھپا دینا امن میں، میرے قائد نے ان چیزوں کو ختم کر کے عوام اہل سنت کو بہادر بنا دیا ہے، تو ہر چیز میں پھر بہادری والا جواب ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مائک والے کی آواز زیادہ تھی، میں چاہتا ہوں کہ مائک والے نے جس انداز میں سلام کا جواب دیا اس سے زیادہ آپ کی آواز ہونی چاہیے، مائک سے آواز نہیں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ تھوڑا سا آپ کی آواز آ گئی تو مزید ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. آپ کی آواز کبھی بند نہ ہو, آپ کی آواز کبھی رکے نہ, کیونکہ میرے قائد نے یہ جو آواز ہماری دبی ہوئی تھی, ہم جھکے ہوئے تھے, ہم دبے ہوئے تھے, اس کو آپ نے بلند کیا اور دنیا کو بتایا کہ نہ, جب اہل سنت کی آواز بلند ہوتی ہے تو پوری دنیا میں گونجتی ہے. لبیک 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 یا رسول. مائک سے نہیں, انشاءاللہ ان کا جذبہ کافی ہے, انشاءاللہ آپ کا جذبہ مجھے کافی, مگر آپ تھوڑے شرما رہے ہیں, شرمانا نہیں ہے اور یہ ہاتھ بلند کرنے ہیں. لبیک بھئی, یہ ہاتھ اللہ یہ ساؤنڈ والا کہاں ہے, ساؤنڈ والا کہاں ہے, ساؤنڈ والا. اب بھئی آپ مجھے دیکھیں گے نا, یہ تھوڑے سے دیکھیں نا, یہاں تو جذبہ ہے, وہ پیچھے والے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, اب میں کھڑے ہونے کی بات نہیں کروں گا, آپ کی مرضی, آپ کی محبت ہے, مگر آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. آپ کا ہاتھ میرے لیے نہیں, یہ ہاتھ میرے قائد نے رسول اللہ کے لیے بلند کروائے ہیں, تو رسول اللہ کے لیے آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. اور آپ کا جذبہ بغیر ساؤنڈ کے یہاں سے آواز نہیں آئے گی. قوم کو جواب دینا ہے اور آپ نے جواب دینا ہے. لبیک لبیک بھیا, یہ جو ساؤنڈ ہے نا, اس کا ساؤنڈ ختم کر دے, بیس بڑھا دے, ماسٹر بڑھا دے, بس. الحمدللہ لبیک والوں کے پاس ساؤنڈ خود موجود ہے. بس صرف آپ سے اتنا کرے کہ پیغام پہنچ جائے. ساؤنڈ نہیں دے, ایکو جس کو بولتے ہیں, ایکو کو کم بند کر دے, بیس بڑھا دے, ماسٹر بڑھا دے, آواز بڑھا دے, باقی انشاءاللہ کام یہ خود کریں گے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد کہہ رہے ہیں, اپنے نبی کو زندہ باد کہہ رہے ہیں. بس باقی پارٹیوں میں اور تحریک لبیک پاکستان میں فرق یہی ہے, یہاں کسی امیر کو بھی زندہ باد نہیں, کوئی غریب بھی زندہ باد نہیں, کوئی کارکن بھی زندہ باد نہیں, کوئی ذمہ دار بھی زندہ باد نہیں, یہاں کوئی زندہ باد نہیں, بس مدینے والا زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ ورد ہے, یہ وظیفہ ہے, ہر مشکل کا حل ہے. تاجدار ختم نبوت, 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 تاجدار ختم نبوت. آپ تھکے تو نہیں ہیں جی؟ لوگ کہتے ہیں یار لبیک والے ہاتھ بھی بہت اٹھاتے ہیں اور نعرے بھی زیادہ لگاتے ہیں. میں نے کہا اسی نعرے نے تو تمہارا کام اتارا ہے, تمہارا کام اسی نعرے نے ہی تو اتارا ہے, اور انشاءاللہ یہ نعرہ لگا ہے, لگتا رہے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. من سب نبیان, بابا جواب سب کو پتا ہے. کیسا میرے قائد کا تصرف تو دیکھیں, میرے قائد کی محنت تو دیکھیں. ہاں جو زبان سے نکلا وہ مقبول ہو گیا. سبحان اللہ, کیسا تصرف ہے. ہاں ہم نے کہاں سنا یہ نعرہ, کبھی سنا نہیں, بابا جی کی زبان سے نکلا, سب دیوانوں نے اس کو قبول کر لیا. جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو.
سب نبیا من سب نبیا. یہ لبیک والوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے ہتھیار مگر میرے قائد نے ان ہاتھوں کو ہتھیار سے زیادہ مضبوط بنا لیا ہے. تو اسی انداز میں جس انداز میں میرے قائد نے آپ کے ہاتھوں کو طاقت دی ہے اسی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے من سب نبیا 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 من سب نبیا. ماشاءاللہ اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. تشریف بیٹھیے. الحمدللہ آج کی یہ آپ کی محفل آپ کی محبت یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دین ان قریب تخت پہ آنے والا ہے. آئے گا نا؟ پکی بات ہے میرے نبی کا دین تخت پہ آئے گا نا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا نہیں. کیونکہ ہم اپنی طاقت سے آئے تو کوئی روک دے نہیں. سمجھے آپ؟ فخری اپنی طاقت سے آئے, صوفہ یحییٰ صاحب اپنی طاقت سے آئے, یا بھی روکنے کی کوشش کیجئے گا پھر آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ یار ہم تو روک دیں گے ان کو. جب ہماری طاقت ہو تو تم روکنے کی سوچ بھی لینا, بات بھی کر لینا. ارے واہ ہم تو نبی کی طاقت سے چل رہے ہیں, ہم تو اللہ اور رسول اللہ کی طاقت سے چل رہے ہیں, دین کی طاقت سے چل رہے ہیں. اور جو دین کی طاقت سے چلتا ہے اس کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لبیک آپ سب بڑے ہی قدر و قیمت کے آپ حامل ہیں. بہت میرے قائد آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مجلس میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, آپ تنہائی میں نے کئی مرتبہ سنا ہے, آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب دیکھیں یہ دین کی محبت دیکھیں کیسے جھوم رہے ہیں. یہ نہیں سمجھے؟ ابھی آپ جھوم رہے تھے نا, گانوں پہ جھوم رہے تھے جی, کسی گانے پہ جھوم رہے تھے نہیں, مدینے والے کے نام پہ جھوم رہے تھے. آپ نے فرمایا دیکھیں بس لوگوں میں محبت تو ہے, وہ سچے انسان کی تلاش میں. سچا انسان ان کو جب ملے, سچا قائد ملے, یہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. اور میرے قائد نے قدم آپ نے بڑھایا اور لوگوں کو بھی رسول اللہ کی عزت و عظمت کے لیے بلایا. پھر لوگوں نے بھی لبیک کہا, اور پھر وہی لبیک کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر غیرت کی بات ہوتی ہے, رسول اللہ کی عزت و عظمت کی پہرےداری کی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے سیر فہرست میرے قائد نظر آتے ہیں. یہ تو آپ کی بات ہے نا. آنے والی کئی صدیاں قیامت تک جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی نا, رسول اللہ کی ختم نبوت کی پہرےداری کی بات آئے گی, تو وہاں پر الحمدللہ میرے قائد کی بات بڑے ہی محبت سے کی جائے گی, بڑی ہی جرأت سے کی جائے گی. رزق بھی تیرا نام رہے گا, سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا بھائی, جب تک سورج چاند رہے گا, 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 کیونکہ تیرا کام قیامت تک جاری ہو سکے. یہ میرے قائد کی محبت ہے.
اور یہ جد و جہد مقصد کیا ہے؟ صرف نعرے لگانا ہے؟ نہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ بابا جی نے ہمیں یہی ذہن دیا، کسی کو گرانا، یعنی ہم کسی کو گرانے کے لیے نہیں آئے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی کو اٹھانے کے لیے بھی نہ، ہمیں کسی کو ہم گرانے کے لیے آئے ہیں نہ کسی کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں، ہم فقط صرف اور صرف رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے آئے ہیں۔ تخت پہ لائیں گے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر دنیا میں کوئی کامیاب نظام ہے؟ کوئی نظام ہے؟ اچھا، موجودہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ کامیاب ہے یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب کی آواز آنی چاہیے، وہ آخر والے بھی بولیے گا، نظام مصطفیٰ۔ پکی بات ہے۔ اچھا، پاکستان خوشحال تب ہوگا جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ جو نظام میرے رب نے اپنے پیارے حبیب کو دیا ہے اس نظام میں ہی خوشحالی ہے۔ پکی بات ہے، خوشحالی کس میں ہے؟ نظام مصطفیٰ۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ؟ پکی بات ہے، نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اس وقت پاکستان میں آپ کو چاہیے نا، آپ کو چاہیے نا، تو آپ کو یہ کون سی پارٹی سے ملے گا؟ توجہ کے ساتھ۔ اچھا، اس میں آپ جذبات میں مت آئیے گا، ایک سچی بات کیجئے گا۔ نہیں، ایک آپ کو ہاتھ بولے اٹھائیں تو آپ اٹھائیں، آپ نیچے کریں تو آپ نیچے کریں، نہیں، آپ پہلے اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کے دل سے پوچھئے گا کہ جو مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آپ کا دل و دماغ جواب جیسا دے ویسا بولیے گا۔ آپ کو پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے؟ یہ نظام آپ کو پی ٹی آئی دے گی۔ نہیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کریں، آپ کی بات کیا ہے، آپ کے دل و دماغ کی بات کیا ہے؟ آپ کو پی ٹی آئی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ جی، آواز نہیں آ رہی ہے؟ ایم کیو ایم، نون لیگ، پی پی، کوئی دوسرا تیسرا، کوئی اسلامی جماعت، کوئی غیر اسلامی جماعت، کوئی مولانا۔ اچھا، آپ سے ہی میں جواب مانگ رہا ہوں، آپ اس وقت آپ کون سی جماعت کو دیکھ رہے ہیں کہ جس سے آپ کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کی خواہش ہے؟ کس کی خواہش ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے؟ تو یقیناً اس کی خواہش ہے کہ پاکستان کی حکومت تحریک لبے پاکستان کے پاس آئے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ آپ کی خواہش ہے نا؟ تو پھر اس کو آپ بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے؟ آپ کام کریں گے نہیں کریں گے؟ اچھا، دیکھیے گا، جب آپ کی یہ خواہش ہے، آپ کا مقصد یہی ہے، یہ عظیم مقصد ہے، یہ چھوٹا مقصد نہیں ہے، اس میں رکاوٹیں بھی تو آتی ہیں نا۔ کوئی سردار، کوئی وڈیرا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی یہ جماعت، کوئی وہ جماعت، کوئی ڈرانا، کوئی دھمکانا، کوئی یوں کرنا، کوئی یوں کرنا۔ تو یاد رکھیے گا، آپ جس مقصد کے لیے ہیں وہ بہت عظیم ہے، اور اس مقصد کو روک کوئی سکتا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یار یہاں تو اس کی پاور ہے، کس کی؟ فلان پارٹی کی، یہاں تو شروع سے لوگ انہی کو دیتے ہیں، اب ابھی انہی کو دیں گے نا، یہ مایوسی ہے۔ اور یہ آپ کبھی ذہن میں مت
لے گئے یار میں تنہے تنہا کیا کر سکتا ہوں. نانا میرے قائد نے فرمایا جو تنہے تنہا تمہاری طاقت ہے وہ مل کر بھی سب کی طاقت نہیں بن سکتی. یہی ہمارے قائد نے دی. آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں سارے دوسرے تیسرے ہیں. بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. سارے دوسرے تیسرے ہیں. کیا ہم نے حق بولنا چھوڑ دیا؟ جی بولیے گا. کیا ہم نے یہ بہانہ بنانا شروع کر دیا یار پوری اسمبلی میں یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. اب ان کو منہ کیسے دے, ان سے بات کیسے کرے, حق کی بات کیسے کرے؟ نانا میرے قائد ملت اسلامیہ کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ تو ویل چیئر پر ہیں مگر پاکستان میں رہ کر آپ کفار کو للکار رہے ہیں. اور للکارنا بھی عام نہیں ہے. آپ مودی کو بھی للکار رہے ہیں, آپ امریکہ کو بھی للکار رہے ہیں, آپ فرانس کو بھی للکار رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں اے مسلمان تم کمزور نہیں ہو, آواز تمہاری ہوگی, مدد میرے رب کی آئے گی. یاد رکھیے آپ نے کرنا ہے کام, آپ نے کرنا ہے, اور جس نے نہیں کرنا اس کے بہانے بہت سارے ہیں. جی میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا واہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے نا آج دین کا کام کرنے کے لیے. جب کل قبر میں جاؤ گے نا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید مت رکھنا. پھر آج تمہارے پاس وقت نہیں ہے, پھر یہ نہ ہو کہ وہاں سے آواز ہے ہمارے پاس بھی وقت نہیں. تمہیں کام کرنا ہوگا, ابھی کام کرنا ہوگا, دین کا کام کرنا ہوگا, تحریک لبیک پاکستان کا کام کرنا ہوگا اور دین کو تخت پہ لانا ہوگا. کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ خود کے مفتی کو, اندر کے مفتی کو جب تک مارو گے نہیں دین تخت پہ نہیں آئے گا. دین کو تخت پہ لانا ہے تو سر پہ کفن باندھ کے بات وہی کرنی ہے جو میرے قائد نے کی ہے. میں اہل علم سے بھی دس بستہ گزارش, پیران عظام سے بھی, آپ وارث دین کے, آپ کبھی مت کہیے گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. ہاں اگر ہم غلط ہیں, تحریک لبیک پاکستان غلط ہے, اس کا منشور غلط ہے, یہ درست نہیں ہے, پھر بھلے آپ اختلاف کریں. اگر آپ مانتے ہیں, جانتے ہیں کہ نہیں اس پاکستان میں یہ ایک ہی واحد جماعت ہے جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتی ہے, اگر آپ مانتے ہیں اور آپ بولتے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ دینا ہوگا. میرے قائد کی کہ یہ جملے ہیں, ہم حجت قائم کر رہے ہیں, ہم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ لیا ہے, ہم آزان دے رہے ہیں, کانوں میں بات ڈال رہے ہیں, ہمارا دست و بازو بناؤ, دین اسلام کو تخت پر لانا ہے. آج ہم حجت قائم کر رہے ہیں. میرے قائد کے یہ جملے, میں تمہاری شکایت کروں گا. کل میں شکایت کروں یا رسول اللہ میں تو آیا تھا, میں سچائی پہ آیا تھا, میں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ رسول اللہ کی مہم میں آئے ہمارا ساتھ دیں. ہم غلط ہیں, آئے ہمارے ساتھ, اگر ہم ٹھیک ہے تو پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو ساتھ دینا ہوگا, آپ کو کیلو کال یہ وہ نہیں, نہ ادھر ادھر کی بات نہیں, چونکہ چنانچہ سے بات نہیں. پہلی مرتبہ یہ بیداری مجدد دوران قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دیا ہے. پہلی مرتبہ یہ بیداری آئی ہے, اس کو ضائع مت کیجئے گا, اس کو اپنے ہاتھ میں لیجئے گا اور سنبھالیے گا. اس کو آپ نے ضائع کر دیا پھر آپ نسلوں تک روئیں گے. آج آپ کے اسمبلیوں میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں مساجد پر قدغن لگائے جا رہے ہیں. 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 مساجد
مسجدوں کے خلاف مسجدوں کو سازش میں لیا جا رہا ہے، مدارس کو سازش میں لیا جا رہا ہے۔ مسجد، مدرسہ، وقف کے جتنے ادارے جگہ ہیں جس کے پاس ہے جو چلا رہا ہے، اب ان سے حساب لیا جائے گا۔ حکومتی ٹیم آئے گی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں یہ بل پاس ہو چکا، قومی اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے۔ کون سا بل؟ مساجد، مدارس، ان کو کنٹرول کرنے کا۔ اس بل میں کیا ہے؟ بل میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے مسجد میں کتنے چندہ ہے بھائی 2000 چندہ ہے، اور آمدنی کیا ہے؟ بولے دکان ہے، کتنا ہے؟ آپ کو بھی حساب دینا، کمیٹی کو حساب دینا دے، ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے، مگر آگے سنیں۔ یہ دکانوں سے اچھا اتنا، کل آمدنی کتنی ہے؟ اتنے مکان ہے مسجد کے، ہاں یہ اتنے ہیں، کتنی آمدنی؟ اتنی آمدنی، چلو میں لکھ دوں، کل آمدنی کتنی ہوگی؟ 15,000 20,000۔ اچھا، امام کو کتنا دیتے ہیں؟ محسن کو کتنا دیتے ہیں؟ خادم کو کتنا دیتے ہیں؟ اخراجات کتنے ہیں؟ بجلی کے بل کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بجلی کا بل کیا ہے؟ گیس کا بل کیا ہے؟ اچھا اتنا۔ اچھا، یہ عمارت کہاں سے کھڑی ہو گئی مدرسے کی؟ یہ تو پیسے تو اتنے آ رہے ہیں، یہ زیادہ کہاں سے؟ یہ اخراجات کہاں سے؟ بولا فلان صاحب نے اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے دیا، فلان نے دیا، فلان نے دیا، فلان نے دیا۔ اچھا جی، فلان کا لسٹ لاؤ، کس نے دیا؟ اس نے دیا۔ اچھا بھائی، تم نے کہاں سے دیا؟ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے قائد نے فرمایا تھا یہ بات جو ہے نا صرف مسجدوں سے اسپیکر اتارنے تک نہیں رہے گا۔ میرے قائد نے فرمایا تھا لوگوں جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اسپیکر صرف اتر گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میرے قائد نے فرمایا آج اسپیکر اتر گئے، کل تمہارے ہاتھوں سے مساجد جائیں گے، پھر مدارس جائیں گے، پھر تم روتے رہو گے، تمہیں رونا ہی پھر پڑے گا۔ اب مسجد کا حساب دو، اب کس نے بھائی فنڈ دیا؟ اس نے فنڈ دیا۔ بھائی تم فنڈ دے رہے ہو مسجد کو، ہاں، تم فنڈ دے رہے ہو مدرسے کو، ہاں، تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آ؟ تم ٹیکس دیتے ہو، تم کہانی آمدنی کتنی ہے؟ تمہارا یہ کیا ہے؟ اس کو پریشر ملے گا، اس کو پریشر ملے گا۔ وہ بولے گا یار چھوڑو مدرسے کو فنڈ دینا، یہ تو حساب کتاب مجھ سے شروع ہو گیا۔ فنڈ کتنا آیا؟ بولا اتنا آ گیا، اتنا آ گیا، اتنا۔ اچھا جی، اب مسجد کے امام کے پاس ایک پرچہ ہے، کیا آئے گا؟ یہ کون سی مسجد ہے؟ مدنی مسجد۔ مدنی مسجد میں بھی امام خطیب صاحب کو پرچہ ملے گا، وہی بیان کرے گا۔ اور کون سی مسجد یہاں پہ کرے گا؟ مکی مسجد، مدنی مسجد، مکی مسجد والا بھی وہی بیان کرے گا جو پرچے ملے گا۔ اور کون سی مسجد؟ 2 مسجد، ہاں، وہی بیان کرے گا جو یہاں کا، جو وہاں کا، جو کراچی کا، جو حیدرآباد کا، جو سکھر کا، جو ہدایت کا، وائیں کا، سب ایک ہی پرچے پر جو لکھا ہوگا وہی خطیب بیان کرے گا اور بیان کر سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ بیان نہیں کر سکتا، اور بیان کرے گا تو وہ قانوناً جرم ہو گیا ہے۔ قانون پاس ہو گیا بھائی، جرم بن گیا ہے، وہ آپ کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ ناموس رسالت کے لیے بھاگ رہے تھے نا، بچ رہے تھے، اب تم بیان کر کے تو بتاؤ تم گرفتار ہو رہے۔ ناموس رسالت کے معاملے میں بولا ہم تھوڑی سی سخت بات کریں گے، کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، کہیں دوسرا تیسرا معاملہ نہ آ جائے۔ اب بات آ گئی ہے، جو پرچہ ملے گا وہی بیان کرو گے، اس سے ہٹو گے تو ہتھکڑی لگے گی اور اندر جاؤ گے۔ اب کیا کرنا؟ اور کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مساجد، مدارس پر قدغن لگا دیا۔ آپ کا مدرسہ ٹرسٹ ہے؟ بولا ہاں ٹرسٹ ہے۔ بس ہاں خوش، ہمارا مدرسہ ٹرسٹ ہے، مسجد ٹرسٹ ہے؟ بولا ہاں ٹرسٹ ہے۔ نا، سال گزرنے پہ دوبارہ آپ کو ٹرسٹ کرنا ہوگا، ہر سال ٹرسٹ کو دورانا ہوگا۔ آؤ بھائی ٹرسٹ دوبارہ ریڈیو کرو۔
اب بتاؤ کہاں سے ہو رہا ہے؟ انگریزوں سے ہو رہا ہے۔ کون کروا رہا ہے؟ اسمبلیوں میں۔ اسمبلیوں میں کس نے پہنچایا؟ بولیے گا، آپ نے پہنچایا۔ آپ نے تو گٹر نالے کو دیکھا تھا، ہمارا گٹر ٹھیک ہو جائے، نالا ٹھیک ہو جائے، ہمارے کو نوکری مل جائے، ہمارا روڈ بچ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بس یہی آپ نے سوچا۔ آپ نے تو دین کی بات تو سوچی نہیں، آپ نے تو رسول اللہ کی عزت کی بات سوچی نہیں، آپ نے اسلام کے لیے تو سوچا نہیں، اپنے لیے سوچا۔ تو اب جو اس نے اپنے لیے سوچا وہ اپنے لیے بھی روئے گا، اپنے مساجد کے لیے بھی روئے گا، اپنے مدارس کے لیے بھی روئے گا۔ اس پورے پاکستان میں قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، ساری سیاسی جماعتوں نے اس بل کو پاس کر دیا ہے سوائے ایک جماعت کے۔ سوائے ایک جماعت کے پورے پاکستان میں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کسی کی لب پر جنبش نہیں آئی ہے۔ یہ جو اسلام کو ڈھانے کے لیے، اسلام کو گرانے کے لیے، اسلام کو اپنے مٹھی میں مضبوط کرنے کے لیے، گرفت میں لانے کے لیے، مساجد کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے، مدارس کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے، درگاہوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے، اسلام کو محدود کرنے کی یہ جو بل پاس کیا گیا، اس کو پی پی نے بھی پاس کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی پاس کیا ہے، نون نے بھی پاس کیا ہے، سب نے پاس کیا ہے۔ ایک واحد جماعت ہے جس نے اس کے مخالفت میں قرارداد بھی پیش کی ہے، مذمت بھی کی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان، الحمدللہ فقیر نے ان بلوں کی مذمت کی ہے، مگر ہوگا کیا؟ ہم کتنے ہیں جن مسلمانوں نے ووٹ دیا، جہاں جہاں سے دیا، 3 نشستیں ہمارے پاس، ہم کسی بل کو پاس نہیں کروا سکتے، نہیں ہے نا، اکثریت نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہے ہمارے پاس اکثریت، ہم کسی بل کو پاس نہیں کرا سکتے۔ آپ نے جس کو طاقت دی ہے اب اس پہ سوچنا ہوگا، یہ جو بل پاس ہوئے ہیں یہ نیکی کا کام ہوا ہے، برائی کا کام؟ تو اس برائی میں آپ نے جس کو ووٹ دیا آپ کو بھی گناہ ملے گا، آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ آپ نے جس کو طاقت دی ہے، جس کو ایم پی اے بنایا، جس کو ایم این اے بنایا، جس کو آپ نے ووٹ دیا، انہوں نے دین ڈھانے والا، اسلام پر قدغن لگانے والے بلوں کو پاس کیا، اس میں آپ بھی مددگار ہوئے، آپ بھی اس گناہ میں شامل ہوئے۔ اگر آپ کو ابھی بچنا ہے میرے رب سے اور پھر سوچ سمجھ کے ووٹ دیں اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں اور تحریک لبیک پاکستان کو قوت دیں، تحریک لبیک پاکستان کا کام کریں، گلی گلی کوچہ کوچہ محلہ محلہ اس کام کو پھیلائیں، اور پھیلانے کا سبب جو بنتے ہیں ہمارے اسباب، جو ہمارے ذمہ داران ہیں یہاں پر، ان کا ساتھ دیں، ان کا کوئی لالچ نہیں ہے، ان کو کوئی کروڑوں پیسے نہیں مل رہے، یہ اپنے پیسے خود جیب سے لگاتے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، بیچارہ پیٹرول بھی خرچ کر کے آتا ہے، ان کو کوئی فنڈ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مدد نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے، اور وہی کافی ہے ہمیں، وہی کافی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کھڑے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ ان کو کاندھوں پہ اٹھانا ہے۔ ہاں
ان کو کاندھوں پہ اٹھا کے ان کی عزت کرنی ہے، ان کی تقریب کرنی ہے کہ یہ آپ کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک ایسی جماعت کی طرف، اس فکر کی طرف جو دین کو تخت پہ لانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سندھ اسمبلی میں الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے 3 افراد، کتنے؟ 3 افراد نے الحمدللہ وہ کام کیا ہے جو 72 سال میں کسی بھی جماعت نے نہیں کی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کی قرارداد کو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی سے پاس کروایا ہے۔ پتہ ہے آپ کو ہم کتنے افراد ہیں؟ 3، اور سندھ اسمبلی کے کل اراکین 168 ہے۔ کتنے؟ 165 ایک طرف اور 3 ایک طرف۔ الحمدللہ 3 کو رب نے وہ توفیق دی کہ ختم نبوت کے بے قرارداد کو 165 سے پاس کروا دیا ہے۔ قرارداد کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ قرارداد یہ ہے کہ جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی آپ کا اسم گرامی آئے، غیر سرکاری ادارے، جہاں بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، وہاں پر خاتم النبیین لکھنا لازمی قرار دیا جائے۔ وہاں پر کیا لکھا جائے گا؟ خاتم النبی جائے گا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کیا آگے لکھنا پڑے گا؟ کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اس قرارداد کو کس نے پاس کرایا؟ تحریک لبیک پاکستان نے پاس کرایا۔ الحمدللہ سندھ اسمبلی سے یہ قرارداد پاس ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی نے بھی اسی قرارداد کو تحریک لبیک پاکستان والے قرارداد کو پاس کیا ہے۔ پھر یہی قرارداد الحمدللہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گئی ہے۔ الحمدللہ اب یہ صرف سندھ کے اندر یہ قانون نہیں بلکہ پورے پاکستان کا قانون بن گیا ہے۔ جہاں بھی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا، وہاں پر خاتم النبیین لکھنا لازمی کرا دیا جائے گا۔ اس قرارداد کو کس نے پاس کرا ہے؟ بولو۔ اور دوسری جماعتیں کون سی قرارداد پاس کر رہے ہیں؟ کون سے بل پاس کر رہے ہیں؟ جو دین کی دشمنی میں، اسلام کے خلاف ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے حصے میں یہ بات بھی آ گئی کہ 72 سال میں جو کام نہیں ہوا سندھ اسمبلی میں وہ کام ہوا ہے۔ الحمدللہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہاتھ بلند سبحان اللہ، اور صحابہ سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں، صحابہ کے بھی۔ الحمدللہ 72 سال میں کوئی جو کام نہ کر سکا تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں اقلیت کے باوجود، یعنی کم ہونے کے باوجود، 3 افراد ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ وہ کام کیا جو 72 سال میں کسی نے نہ کیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو، آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودی حکومت نے کئی سال قبل آپ کے مزار مبارک کو شہید کر دیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو سعودی حکومت نے آپ کے مزار مبارک کو کئی سال قبل جنت البقیع میں آپ کے مزار مبارک کو شہید کر کے بلڈوزر چلا دیا تھا۔
کبھی بھی اسمبلیوں میں یہ بات نہیں ہوئی۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے اراکین سندھ اسمبلی کا ذہن بنایا، ہم نے ان کا ذہن یہ بنایا، ممبران سندھ اسمبلی سے ہم نے یہ بات کی، کیونکہ جب تک ذہن نہیں بنائیں گے تو کام نہیں بنے گا، کیونکہ ہماری اکثریت نہیں ہے، ان کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے تاکہ وہ بھی حمایت کرے، اور حمایت کرنے کے بعد وہ جب حمایت کریں گے تو تحریک وہ قرارداد وہ بل پاس ہوئے۔ تو ہم نے جب سے اراکین سندھ اسمبلی سے بات کی کہ آئیے ہم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو جنت البقیع میں تعمیر کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے مزار مبارک کو جو شہید کیا گیا کئی سال قبل، ہم سندھ اسمبلی میں قرارداد لاتے ہیں، اور اس قرارداد کی روح سے پاکستان کی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات کو بروئے لاتے ہوئے سعودی حکومت سے اس سندھ اسمبلی کے قرارداد کی روح میں مطالبہ کرے کہ سیدہ کے مزار مبارک کو جنت البقیع میں جو کئی سال قبل شہید کر دیا گیا تھا، گرا دیا گیا تھا، دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جب ہم نے یہ بات کی شہید کر دیا تھا، ہم اس قرارداد میں اہل بیت کے مزارات کی بھی تعمیر کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے مزارات کی بھی تعمیر کی بات کرتے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ہم اہل بیت کے مزارات کی بھی بات کریں گے اور آپ کی صحابہ کرام کے مزارات کی تعمیر کی بات بھی کریں گے۔ توجہ کے ساتھ، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا یار؟ تھوڑے اس کا آپ کا تھوڑا سا وہ جو چہرے کا حشاش برشاش ہے نا، جیسے آپ چمکتے ہیں، تھوڑا سا ماند پڑ رہا ہے، کیا بات ہے بھائی؟ جی لبیک، جب ہم نے صحابہ توجہ کے ساتھ بات سماعت کیجئے، جب ہم نے صحابہ کرام کی مزارات مبارکہ کی تعمیر کی بات کی، پہلے تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب سیدہ کی بات کی تو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب ہم نے صحابہ کرام کی بات کی تو اب ہم نے دیکھا کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کسی کا چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، کوئی دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ بولا مفتی صاحب یار اس مرتبہ ہم صرف سیدہ کی بات کرتے ہیں، ہاں ہم صحابہ کرام کے مزارات مبارکہ کو تعمیر کرنے کی بات پھر کبھی کر لیتے ہیں، پھر کسی قرارداد میں لاتے ہیں۔ ہم نے بات کی، ارے نا 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 نا، بات ایسے نہیں ہوگی۔ ہاں یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا باشندہ موجود ہے، خادم حسین رضوی کا خادم موجود ہے، یہاں بات اہل بیت کی بھی ہوگی، صحابہ کی بھی ہوگی۔ جب ہم نے یہ بات کی کہ صحابہ کرام کے مزار کی بات بھی ہوگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب، پھر ہم آپ کے ساتھ ہمارا اتفاق نہیں ہے، آپ اپنی قرارداد الگ سے لے آئیں، آپ الگ سے لائیں، آپ الگ سے بات کریں، ہم پھر آپ کے قرارداد کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم متفق ہو یا نہ ہو، الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ہاں اپنے پلیٹ فارم سے تحریک لبیک پاکستان الگ قرارداد لے کے آئے گی، اس میں صحابہ کرام کے مزارات کی بات بھی ہوگی اور اہل بیت کے مزارات کی بھی بات ہوگی، عظمت صحابہ کی بات بھی ہوگی اور عظمت اہل بیت کی بات بھی ہوگی۔ ہم نے الحمدللہ دوبارہ سے نئی قرارداد لے کے آ گئے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اس وزیر کے ٹیبل پہ بھی رکھ دیا، اس 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 کے ٹیبل پہ بھی رکھ دیا، پی پی کی ٹیبل پہ بھی رکھ دیا، پی ٹی آئی کے ٹیبل پہ بھی رکھ دیا، ایم کیو ایم کے ٹیبل پہ بھی رکھ دیا، جے ڈی اے کے بھی ٹیبل پہ رکھ دیا، ہم نے سب کے ٹیبلوں پہ رکھ دیا۔ جب ہم نے رکھا انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم نے تو انکار کیا تھا، ہمیں آپ کے قرارداد سے اتفاق نہیں ہے، ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ تم انکاری ہو، تم نے انکار کیا ہے، مگر ہم حجت قائم کر رہے ہیں، ہمیں دنیا کو بتانا ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ عظمت صحابہ کا کہ ہم قرارداد لا رہے ہیں، عظمت صحابہ کا یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے۔ ہاں ہم صرف اشارہ نہیں کریں گے، ہم پارٹی کا نام بھی لیں گے اور وزیر کا نام بھی لیں گے، ہم بتائیں گے یہ عظمت صحابہ کے منکر ہے۔ ان کو معلوم تھا یہ صرف بات کرنے والا نہیں ہے، یہ خادم حسین رضوی کا ہاں خادم حسین رضوی کا خادم ہے، یہ بات کرتا نہیں ہے،
یہ کر گزر جاتا ہے، یہ کر کے دکھا دیتا ہے، ہاں یہ نام لے لے گا، دنیا میں بدنامی ہوگی۔ جب ہم پلٹے ہیں کان میں آواز آئی مفتی صاحب آپ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، لائیں قرارداد ہم سائن کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس جنتی جنتی بیٹھیے، میں نعرہ لگاتا ہوں ابھی پھر میں قوم سے نعرے کا جواب دیتا ہوں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، معاویہ اور علی جنتی جنتی، ماشاءاللہ گلی گلی نگر نگر۔ اچھا یہ نعرہ لگانا کتنا اچھا ہے، نعرہ لگا رہے نا صحابہ کرام کے ذریعے، کتنا اچھا ہے، اچھا ہے نہیں ہے؟ دل میں ٹھنڈک آتی نہیں آتی ہے؟ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ صحابہ کے محبت کرنے والوں کو۔ ادھر تو گلی گلی نگر نگر عمر عمر ابو بکر، اور ووٹ کسی اور کو، ووٹ پھر اس کو جو صحابہ کا دشمن ہو۔ یہ کیسی محبت ہے یار؟ جگہ جگہ صحابہ کرام کی عزت کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر ووٹ اس کو جو صحابہ کرام کو تان و تشنیع بھی کرے، برا بلا بھی کہے، گالم گلوچ بھی کرے، اور ان کے خلاف FIR تک نہ کاٹی جائے۔ پھر ہم پوچھیں بھائی قوم ہماری رو رہی ہے، بھائی اکثریت میں کون ہے؟ بولا ہم سنی اکثریت میں، پھر کیوں FIR نہیں کٹ رہے؟ بولا جو اوپر ہے نا، کون اوپر؟ اور وہ جو وزیر ہے، کون وزیر؟ بولا یار وہ شیعہ ہے۔ پھر بولا یار وہ تو اس پارٹی کا ہے۔ اس نے کہا آپ نے بھی تو دیا ہے نا ووٹ، ووٹ تو آپ نے بھی دیا ہے نا، وزیر تو تمہارے ووٹ سے بھی بنا ہے۔ جب تمہارے ووٹ سے بنا ہے اب FIR نہیں کٹ رہی ہے، اس میں طاقت تم نے دی ہے ان کو۔ تمہیں اگر اس طاقت کو چھیننا ہے نا، اور یہی گلی گلی نگر نگر حقیقتاً عمر عمر ہونا ہے، تو پھر تمہیں اسمبلیوں میں عمر والوں کو پہنچانا ہوگا، تمہیں ابو بکر صدیق والوں کو پہنچانا ہوگا۔ نہیں پہنچاؤ گے آواز یہی تک رہے گی، تم دبتے رہو گے، تم پٹتے رہو گے، تم مار کھاتے رہو گے، تم جیلوں میں جاتے رہو گے، جب تک صحابہ کی عظمت کی بات کرنے والوں کو بھیجو گے نہیں، یہی حال ہوگا۔ الحمدللہ جب ہم نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم جو ہے نا اس قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس تو الحمدللہ سندھ اسمبلی میں الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے وہ کام کیا ہے جو میں بیان کروں نا تو وہ پھر کم سے کم 2 گھنٹے تو لگ ہی سکتے ہیں۔ مبالغہ نہیں، 2 گھنٹے تک میں اسی بات کو آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان نے کون سے قرارداد تحریک لبیک پاکستان نے، کون سے بل تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں پیش کیے ہیں۔ الحمدللہ ان میں سے ایک قرارداد یہ بھی ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کہیے سبحان اللہ۔ الحمدللہ پہلی محرم الحرام کو کس کی شہادت کا دن ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ چھٹی نہیں ملتی ہے نا جی، چھٹی نہیں ملتی ہے نا، چھٹی ملنے سے ایک اہمیت بڑھتی ہے نا، سب کو پتہ چلتا ہے اس لیے چھٹی ہوئی، کس لیے؟ اور اس لیے چھٹی ہوئی ہے کس کی؟ حضرت عمر فاروق۔ اہمیت اجاگر ہوتی ہے، نہیں ملتی، مگر الحمدللہ جو چھٹی نہیں دیتے ہم نے ان کی زبانوں سے بھی پیارے عمر کے فضائل کو بیان کروایا ہے۔ الحمدللہ پہلی محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے، آپ کے دینی خدمات کو، دینی سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے قرارداد پیش کی۔ پہلے ماحول یہ تھا، مانتے نہیں تھے، جھگڑتے تھے صحابہ کے معاملے میں۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے اب ماحول
ماحول ایسا بنا دیا. اب کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی اور دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پیش کی نا, تو ایک شیعہ کا فون آیا, بولا مفتی صاحب, میں بھی اسمبلی میں داخل ہی نہیں ہوا تھا, فون آیا, بولا مفتی صاحب نے کہا کیا؟ بولا انشاءاللہ ہم بھی اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے 20 اپریل 20 اپریل کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ بلند کرے. 20 اپریل حکومت پاکستان سے تحریک لبیک پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا کہ 20 اپریل سے پہلے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا. پتہ ہے آپ کو؟ اور یہ معاہدہ جو ہوا ہے 20 اپریل کا ہوا ہے, یہ نہیں کہ 20 اپریل تک ہو, مطلب 20 اپریل سے پہلے نکالو. یہ تو نہیں ہے کہ بالکل بارڈر پہ جا کے پہنچ گئے, نہیں ہونا تو یہ چاہیے. ابھی کتنے دن باقی رہ گئے؟ 19 دن رہ گئے, 18 دن باقی رہ گئے, تو ابھی سے کر دینا. جی, بل پیش کرنے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ بولا ہم نے اسمبلی میں بل پیش کر دینا ہے, سارے پارٹیوں نے سائن کر دینا ہے, بس ختم. اتنی سی بات کے لیے ہم سے اتنی بڑی آپ نے مدت لی, ہم نے پھر بھی دے دی. کیوں؟ تاکہ حجت قائم ہو, تاکہ کیا ہو. اور میرے قائد کی خواہش یہ تھی کہ ہم تو رسول اللہ کے لیے حاضر ہیں, ہمارا تو سب کچھ حاضر ہے, ہمیں قوم کو دکھانا ہے کہ یہ بات مانگ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں, تو ہاں چاہے تم کریں. ہمیں تو کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو رسول اللہ کی عزت درکار ہے, ہمیں نام نہیں چاہیے. تم چاہتے ہو اسمبلیوں سے, ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے ہی بات ہو. تو کر دو بات, لاؤ بات کرو, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ملک کا وزیر اعظم لائے, بل لائے, ساری جماعتیں اس کو پاس کر دیں. کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ کریں گے ایسا؟ جی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اپریل والا روزے کا دن ہے. میں نے کہا 20 اپریل روزے کا دن, بولا روزہ. میں نے کہا 20 رمضان فتح مکہ کا دن بھی تو ہے. نہیں, 20 رمضان فتح مکہ کا دن بھی تو ہے, اور بدر بھی 17 ہے. ارے بے رمضان میں تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں وہ تربیت دی ہے کہ جو جہاد کا مزہ عام دن میں ہو, اس سے دگنا مزہ رمضان میں آتا ہے. ہاں رمضان میں آئے گا. بولا نہیں روزہ ہوگا, انہوں نے سوچا ہوگا کہ روزے میں کوئی نکلے گا نہیں. میں نے کہا بچہ لگتا ہے. من سب نبیًا ومن سب نبیًا, اے گستاخ رسول کو ہم چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے. من سب نبیًا, جو ساتھ دے گا اس کا ہاتھ توڑ کے رکھ دیں گے. من سب نبیًا, جو بندی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں کو توڑ کے دے گے. من سب نبیًا, جو زبان درازی کرے گا زبان کاٹ کے رکھ دیں گے. من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. ہمیں جان دینا بھی آتا ہے, رسول اللہ کے لیے جان قربان کرنا بھی آتا ہے, رسول اللہ کی عزت کے لیے ہمیں دفاع کرنا بھی آتا ہے. اور ان ہاتھوں کو میرے قائد نے بغیر ایٹم بم کے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور بنا دیا ہے. من سب نبیًا, من سب نبیًا. ارے وہ ایٹم بم جس سے بھارت ڈرتا نہیں ہے, مگر ان ہاتھوں سے بھارت ڈر رہا ہے. میرے قائد کے ہاتھ میں کوئی خوری میزائل نہیں تھا, کوئی دوسرا تیسرا میزائل نہیں تھا. میرے قائد کے ہاتھوں میں کوئی ٹینک نہیں تھا, کوئی کلاشنکوف نہیں تھا, مگر پھر بھی بھارت بھی تھرتھرا رہا تھا.
سفیر تو تمہیں نکالنا ہی ہوگا، سفیر تو تمہیں، اب سفیر نکالو یا پھر سفیر کے ساتھ وزیر بھی نکالو، وزیر بھی چھوٹا موٹا نہیں، وزیر اعظم پہلے چاہے پہلے یعنی 20 اپریل سے پہلے جو نکلے گا وہ تو سفیر ہی نکلے گا، اس کے بعد پھر قائدین کے حکم پر انشاءاللہ سفیر بھی جائے گا، عمران بھی جائے گا، جائے گا۔ آپ اس جانے کے لیے ہمارے قائدین، ہمارے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں حکم دے دیا، جہاں بھی حکم دیا ہم حاضر ہوں گے، اگر حکم ہوا اس روڈ کو بند کرنا ہے تو بند کریں گے، اس روڈ کو بند کرنا ہے تو بند کر دیں گے، فیض آباد آنا ہے تو پہنچ جائیں گے، اسلام آباد آنا ہے تو پہنچ جائیں گے، ارے اسلام آباد کے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحریک لبیک پاکستان نے جو سندھ اسمبلی کے اندر جو قراردادیں، جو کاوشیں کی ہے، جو ابھی میں نے بیان کی ہے، اس کے بارے میں کس کس کو پہلے پتا تھا وہ ہاتھ بلند کریں، ایک صرف ہاتھ بلند، اچھا جن کو پتا نہیں تھا وہ ہاتھ اوپر کریں۔ دیکھیں شفیع صاحب، کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے دجالی میڈیا، یہ میڈیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کوریج نہیں دیں گے، ان کی بات دب جائے گی، ان کا پیغام نہیں جائے گا، ان کا کام رک جائے گا، بچے لگتے ہیں یہ کام رکنے والا۔ آپ کو نمبر دے رہا ہوں، موبائل نکالیں، اپنا موبائل نکالیں، نمبر دے رہے ہیں آپ کو جس میں آپ کو سندھ اسمبلی کی کارروائی کا علم ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں کیا کیا کارروائی ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا نا، اسی طرح بہت ساروں کو نہیں پتا، تو آپ نے جو پیغام آپ کے پاس آئے آپ نے تعاون کرنا ہے، تعاون یہ ہے کہ آپ نے بھرپور اس کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے، پھر یہ میڈیا کی ہمیں احتیاجی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس نمبر، اس میں آپ لکھیں نمبر، موبائل نکالیں، 0313 25 86 212 12ویں والے کی نمبر پھر سمجھ کیجیے گا، 0313 25 86 212، اس نمبر پہ آپ اپنا نام لکھیں، اپنا پتہ لکھیں اور لبیک کا نعرہ لکھیں اور میسج کریں۔ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا جائے گا، اس واٹس ایپ گروپ میں آپ کو جو بھی پیغام آئیں لبیک کا نعرہ لگا کے پوری دنیا میں عام کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ جو حق کی آواز ہے، حق کا جو پیغام ہے، جو آپ تک رکاوٹ اس کی یہ بنی ہوئی ہے، آپ نے اس رکاوٹ کو توڑنا ہے، آپ نے پوری دنیا میں عام کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک تم نظر ہی نہیں آ رہا ہو کہاں ہو، ویسے یہ نظر آنا چاہیے نا، نظر نہیں آتا، ہمارا ان کا رابطے میں ذرا منقطع ہے، اس لیے پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے نا۔
تو انشاءاللہ میں سندھ اسمبلی میں اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے، بات کریں گے اس کے لیے، انشاءاللہ آواز بلند کریں گے اس کے لیے۔ ہمارے صوفی یحییٰ صاحب پتہ کہاں سے آتے ہیں؟ جی ہمارے صوفی یحییٰ صاحب کہاں سے آتے ہیں؟ بولیے گا، نہیں پتہ؟ کراچی سے آتے ہیں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی سکھر میں، کبھی حیدرآباد میں، کبھی نواب شاہ میں، کبھی دادو میں، کبھی لاڑکانے میں، کبھی کراچی سے روز، مطلب روز سے مراد یعنی اپنے حساب کے مطابق ہفتہ 15 دن میں آتے جاتے ہیں۔ کہاں سے؟ کراچی سے۔ کس لیے؟ رسول اللہ کے دین کو تحفظ۔ آپ اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر تک پیغام نہیں دے سکتے؟ جی ایک بندہ کراچی سے یہاں تک آ سکتا ہے، تو آپ بھی تو اپنے ہاتھ میں رسول اللہ کا پیغام لے کر گھر گھر پہنچ سکتے ہیں نا انشاءاللہ۔ جی اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کو ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی گھر گھر جائیں، پیغام پہنچائیں۔ یہ ہمارے صوفی یحییٰ صاحب وہاں سے آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، ان کے ساتھ ان کا ہمت بڑھائے نا۔ ان کا ہمت کیسے بڑھے گا؟ جیسے ابھی یہ مجھے کیا کہتے ہیں، مفتی صاحب آ جائیں، وہاں کام، وہ اب پھر وقت نکال کے ایک سیٹ کر لیتے، آ جاتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی کہ یار جائیں، لوگوں سے بات کریں، حوصلہ افزائی اور کام بڑھے۔ تو ان کا حوصلہ کیسے بڑھے گا؟ آپ پیسہ دیں، آپ یہ کریں، نہیں، ان کا حوصلہ تب ایسا بڑھے گا کہ پہلے کام اگر 10 گنا تھا اب 50 گنا بن گیا۔ یہ آئیں گے تو ماشاءاللہ خوشی خوشی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دین پر عمل کرنے